بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھلا ایسوسیٹس۔ میں اپنے اس چینل سے جو دیوانی ضابطہ فوجداری یا دیگر ڈرگ کوڈ یا بینکنگ کوڈ کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں مشترکہ، اس میں سے جو اہم کیسز ہوتے ہیں یا جو اہم کیسلا جو عام زندگی میں پیش آ سکتے ہیں وہ پیش کرتا رہتا ہوں، اور کوشش میری ہوتی ہے کہ علم کو تقسیم کیا جائے، اور علم کو جتنا بھی تقسیم کیا جائے گا اتنا ہی بڑھے گا۔ تو یقیناً میں تو اس کو فیل بھی کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم ڈیٹیلز کی طرف چل رہے ہیں۔ ڈیٹیلز سے پہلے آپ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ علم بڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ تو آج میرا موضوع ہے کوئی اپلیکیشن اگر دی جاتی ہے کسی کے خلاف تھانے میں، اور اس کے بعد تھانہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے بعد پھر ایک پروویژن موجود ہے لاء میں کہ جسٹس آف پیس کے پاس آپ ایک اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں زیر دفعہ 22A(B)CRPC۔ تو اس کے تحت جسٹس آف پیس جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں نمبر 1 وہ دیکھتا ہے کہ کاگنائزیبل آفینس ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ اس میں چھوٹے موٹے جو ابتدائی طور پہ بغیر اس ایویڈنس کے ایک آبزرویشن، اس کی جنرل آبزرویشن کے طور پہ اس کو دیکھتا ہے، اور پولیس سے بھی پوچھتا ہے کہ اس نے اس کے متعلق اس کمپلینٹ کے متعلق کیا اس کے ریمارکس ہیں یا کیا اس نے اس میں پایا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جسٹس آف پیس جو ہے وہ اس پہ پرچے کا آرڈر کرتا ہے یا پھر خارج کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر جسٹس آف پیس جو ہے وہ خارج کرتا ہے تو پھر سائل کے پاس جو ہے وہ ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ جا کے ہائی کورٹ میں اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کرے، جسٹس آف پیس کے آرڈر کو۔ اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی حل نہیں ہوا تو پھر آنریبل سپریم کورٹ میں بھی آپ اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں۔ اب جو نقطہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو قطعاً کوئی غلط یا کوئی جھوٹی جو ہے شکایت لے کر تھانے نہیں جانا چاہیے، نہ ہی اس پہ سٹینڈ لے کر آگے جو ہے وہ عدالتوں میں ریٹس وغیرہ فائل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو کیس لا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کیس لا کے تحت بالکل عدالت نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جس کی درخواست جو ہے 22A(B) کے تحت دائر کی گئی تھی، اگر وہ درخواست جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کو تھانے والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے بھی خارج ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک ریمیڈی ہوتی ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کی، یعنی استغاثہ دائر کرنے کی۔ اگر پھر اس نے اس کے خلاف استغاثہ دائر بھی نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف جو ایس ایچ او ہے وہ پابند ہے کہ ایسے شخص کے خلاف وہ درخواست 182 کی کارروائی کرے، 182 کا کلندرہ بنا کر وہ عدالت کو بھجوائے اور اس جھوٹے شخص کو سزا دلوائے۔ تو یہ اس کیس لا میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے جی PLJ 2024 SC CRC 216 پیج۔ یہ کیس تھا جی محمد علی مظہر صاحب اور عرفان سعادت خان جو ججز تھے آنریبل سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور یہ کیس تھا سید قمبر علی شاہ جو پٹیشنر تھا اس ورسز پروونس آف سندھ اینڈ ادر ریسپونڈنٹس۔ یہ کرمنل پٹیشن نمبر ہے 99K آف 2018 ڈیسائیڈ آن 2/4/2024، یعنی تازہ ترین یہ فیصلہ ہے، 2/4/2024 کو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور یہ فیصلہ پہلے جو ہے ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہائی کورٹ نے خارج کی تھی، تو اس میں اگینسٹ دا آرڈر ڈیٹڈ 20/7/2018 پاس بائی دا ہائی کورٹ آف سندھ کراچی سکھر بینچ ان کرمنل MA نمبرز S 531/2016 8129 63
اینڈ 61/2017۔ یہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے 1898 ورسز جو 5/1898 ہے، اس کا سیکشن ہے 22A۔ 154 اینڈ 155 ہے جسٹس آف پیس رجسٹریشن آف کرمنل کیس private complaint A, B and C class reports under section 173 CRPC Justice of Peace ordered that if during investigation FIR is found to be false, police will be liable to initiate the action against complainant yani petition as required under section 182 CRPC. Application was allowed. جو اس کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی جو ایف آئی آر غلط پائی گئی ہے تو اس کے خلاف جو ہے 182 کے تحت کارروائی کی جائے۔ تو دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی وہ خارج ہو جاتی ہے، اس کیس میں لا میں جو خاص بات کی کہ اگر اس کی خارج ہو جاتی ہے اور وہ پرائیویٹ کمپلینٹ بھی درج نہیں کراتا تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یعنی 182 کی کارروائی کرنے کا پابند ہے ایس ایچ او۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو یا آپ کے اطراف میں جو لوگ جھوٹی درخواستیں گزارتے ہیں ان کو محتاط ہونا چاہیے اور اس سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ کے بعد